السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد یعقوب قریشی ٹھاکر دوارا اتر پردیش ڈسٹرکٹ مراد آباد سے۔ جی بھائی۔ محترم، میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ ایک واقعہ بڑا فیمس ہے کہ ایک بڑھیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالا کرتی تھی۔ جب کافی دنوں بعد وہ بیمار پڑی اور آپ کو پتہ چلا تو اس کی وہ عیادت کو گئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک دیکھ کر کے وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ واقعہ یہاں بڑا فیمس ہے اور علماء اکرام بھی بتاتے ہیں۔ اس کی وضاحت چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ سچا ہے یا یہ من گھڑت کہانی ہے، اس کے بارے میں جو ہے بتائیں۔ اور مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ من گھڑت کہانی ہے، یہ حدیث کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کی۔ اچھا، میں حاضر انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ یہ بڑا مشہور قصہ ہے، اور اس طرح کے قصے اور اس طرح کے واقعات بلا سند بڑے مشہور ممبر رسول پر چڑھ کر خطیب خطبے میں اس طرح کے قصے بیان کرتے ہیں۔ جب خطبے میں اس طرح کے قصے بیان کیے جائیں گے اور فضائل کی کتابوں میں، تبلیغی جماعت کے لوگوں میں اس طرح کے قصے مشہور ہوں گے تو پھر یقینی بات ہے لوگ گمراہ ہوں گے۔ میں لے کر چلتا ہوں آپ کو شیخ عثمان الخمیس کی محفل میں، ان سے یہی سوال کیا جا رہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں۔ القصة مشهورة أيضا بين الناس، یہ بات مشہور قصہ ہے جو قریشی صاحب آپ نے پیش کیا ہے بین الناس، وهي أن يهوديا كان يلقي القاذورات۔ ایک یہودی عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عورت کوڑا کرکٹ جمع کیا کرتی تھی، والقمامة والقمامہ، صلى الله عليه وسلم والشوك۔ وہ عورت جمع کرنے کے بعد اس کوڑے کو اور کانٹوں کو اور ایذا دینے والی تمام اشیاء کو جمع کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر لا کر اسے چھوڑ دیا کرتی تھی یا آپ پر ڈالا کرتی تھی۔ يقول ففقده النبي يوما، تو آپ علیہ السلام نے ایک روز اس کو نہ پایا، اور اس کی اذیت جو وہ روزانہ دیتی تھی اس میں راحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو نہیں دیکھا۔ صلى الله عليه وسلم ما وجد قمامة ولا شوكا، ما وجد قمامة ولا شوكا، تو وہ کوڑا پھینکنے والی عورت اس روز کوڑا بھی نہیں پھینک پائی، اور وہ پھر کانٹے اور ایذا دینے کی جو اشیاء تھی وہ بھی وہاں نہیں رکھ پائی۔ في طريقه، فی طریقی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں یا گھر کے سامنے اس طرح کی باتیں لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہیں۔ فسأل عنه فقالوا إنه مريض فعاده النبي۔ تو آپ علیہ السلام نے اس عورت کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کہاں ہے بھئی آج؟ اس عورت نے تو کہا وہ تو مریض ہے اور اس کو بیماری لاحق ہے۔ صلى الله عليه وسلم ثم تاب وأسلم۔ تو یہ قصہ مشہور ہے کہ آپ علیہ السلام کو جب آپ پتہ چلا کہ طبیعت اس عورت کی خراب ہے، اس یہودی عورت کی، تو آپ علیہ السلام اس یہودی کے پاس گئے اور اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا، اس کی تیمارداری کری، اور اس عورت نے اسلام قبول کر لیا آپ کے عمدہ اخلاق کو دیکھنے کے بعد۔ یہ قصہ کیسا ہے؟ قصة باطلة، حد قصہ باطلہ، یہ باطل اور بے بنیاد قصہ ہے، من گھڑت جھوٹا واقعہ ہے۔ تكلم عن يهودي يعني في المدينة۔ آپ یہودی کی بات کر رہے ہیں نا، یہودی کہاں رہتے تھے؟ مدینہ منورہ میں۔ تو پھر مدینہ منورہ میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو وہاں پر کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پلکوں پر بچھا کر رکھتے تھے صحابہ۔ اعوذ باللہ، یہ کیا بات ہوئی ہے؟ الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا أحدا ينظر للنبي شزرا كانوا يقتلونه۔ اعوذ باللہ، صحیح بات ہے۔ وہ دور مدینہ منورہ کا جو دور ہے جب آپ علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں مدینہ منورہ میں، جس طریقے سے آپ کا استقبال کیا اور جس طریقے سے مدینے والوں نے اپنی جانیں نشاور کری ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ کوئی ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھتا تھا تو آپ علیہ السلام کے صحابہ اس کو ٹیڑھا سیدھا کر دیتے تھے۔ فكيف يتركون مثل هذا اليهودي؟ کیف یترکون، آپ ذرا سوچئے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کوڑا کرکٹ ڈالتی ہو اور یہ کانٹے اور ایذا رسانی کا سبب بنتی ہو۔ القمامة والقاذورات والشوك، القارورات والشوك، یہ ساری کی ساری جو چیزیں گندی اشیاء
مارکیٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ فقیر جو لے کر گھومتے ہیں، وہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحابی دیکھتا تو کیا چھوڑتا اس کو؟ نہیں، کبھی نہیں چھوڑتا. طريق النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يمكن أبدا. هذا لا يمكن ابدا. یہ تو آپ کسی عالم کے ساتھ بھی اگر کوئی کرے تو پھر بھی کوئی برداشت نہ کرے، الا یہ کہ رحمت للعالمین کے لیے میرے ماں باپ آپ پر قربان. هذا يدل على بطلان هذه القصة. تو یہ اس قصے کے باطل ہونے کی دلیل ہے کہ مدینہ منورہ میں کسی بھی یہودی کی یہ جرت نہیں تھی، اور یہ واقعہ بے بنیاد ہے. کسی بھی محدث نے اس کو نقل نہیں کیا ہے، بلکہ کچھ جہلان ہیں جو سوشل میڈیا کے جاہل علماء کہہ لیجئے ان کو، انہوں نے عام کیا ہوا ہے، ممبر رسول پر چڑھ کر جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث سن لیجئے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو آدمی جھوٹ بولتا ہے نبی پر جان بوجھ کر، شان رسول آپ بیان کریں لیکن شان رسول میں جھوٹ تو نہ بولیں، اعوذ باللہ. تو اس طرح کی فضائل کے جو واقعات ہیں نا، ان جھوٹے واقعات سے اصلاح نہ کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے چینل کو اس طرح کی نشریات عام کرنے کی توفیق بخشے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ بے بنیاد بات ہے، اور مجھے اور آپ کو اس طرح کے قصوں پر یقین نہیں رکھنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.